موسٹ آف دی ٹائم آپ نے یہ نوٹ کیا ہوگا کہ جب بھی کوئی آدمی پریشان ہوتا ہے یا ڈپریسڈ ہوتا ہے تو کہا یہ جاتا ہے ہمارے معاشرے کے اندر کہ جب ایک پریشانی ہے یا ڈپریشن ہے یا کچھ بھی ہے تو کسی کو بتانے سے بیسیکلی وہ ریزالو ہو جاتا ہے یا اس کا غم ہلکا ہو جاتا ہے۔ نیورو سائنس بالکل اس کا الٹ بتاتی ہے۔ نیورو سائنس یہ بتاتی ہے کہ جب بھی آپ اپنی پریشانی کے بارے میں کسی سے ڈسکشن کرتے ہیں یا آپ پریشانی کے بارے میں سوچ رہے ہوتے ہیں، ڈیپ تھاٹس ہوتی ہیں، تو اس کی انٹینسٹی جتنی زیادہ ہوگی، جتنا آپ زیادہ فیل کریں گے، جتنا اس کے بارے میں سوچیں گے یا ڈسکس کریں گے، ہمارے سب کانشیس مائنڈ میں اس کا ایک کور بلیف ڈیولپ ہو جائے گا۔ اب سب کانشیس مائنڈ پہلے ہوتا کیا ہے؟ سب کانشیس مائنڈ ہمارے دماغ کا وہ حصہ ہے جو مڈ برین والا حصہ۔ اس مڈ برین حصے میں عموماً فیلنگ، تھاٹس، بلیف اور اس طرح کی چیزیں پیدا ہوتی ہیں۔ اب فیلنگ، تھاٹس اور بلیف جتنا اسٹرانگ ہوگا وہ اسی طرح کی ریئلٹی کو شیپ کرتا ہے۔ مطلب ایک آدمی اگر سیڈ ہے، اپنے آپ کو سیڈ فیل کروا رہا ہے، تو اس کے آس پاس کی جتنے بھی ایکشنز ہوں گے لوگوں کے یا اس کے اپنے، وہ سارے کے سارے اس کو کمپلیٹلی یعنی مکمل طور پر سیڈ ہی فیل کروا رہے ہوں گے۔ لا آف اٹریکشن یہ کہتا ہے کہ اگر آپ کسی چیز کے بارے میں سوچ رہے ہیں، بات کر رہے ہیں، جرنلنگ کر رہے ہیں، تو آپ اسی طرح کی چیزوں کو اٹریکٹ کرتے ہیں۔ یہ کیسے ہوتا ہے میں بتاتا ہوں۔ تو جب سب کانشیس مائنڈ جس میں تھاٹس، بلیفز اینڈ فیلنگز، ایموشنز پیدا ہوتے ہیں، ان فیلنگ، تھاٹس اور ایموشن کی بیس کے اوپر سب کانشیس مائنڈ ایک کور بلیف ڈیولپ کرتا ہے، اور کور بلیف جب ڈیولپ ہو جاتا ہے تو ہمارا جو کانشیس مائنڈ ہے اسی سب کانشیس مائنڈ کے تھرو اپنے باڈی سے ایکشن پرفارم کرواتا ہے۔ اب کانشیس مائنڈ کیا ہوتا ہے؟ کانشیس مائنڈ وہ مائنڈ ہے، مائنڈ کا وہ حصہ ہے جو عموماً ہیومن باڈی کے اندر باڈی کے ایکشنز کو پرفارم کرواتا ہے۔ تو سب کانشیس مائنڈ میں اگر ایک کور بلیف ڈیولپ ہو گیا ہے سیڈنس کا، یا خوش نہیں رہنے کا، یا پھر کانفیڈنٹ نہیں ہے، یا پھر ڈپریسڈ ہے یا ڈسٹریس ہے، اس طرح کا جب ایک کور بلیف ڈیولپ ہو جاتا ہے تو اس کور بلیف کے اکارڈنگلی جو کانشیس مائنڈ ہے وہ باڈی سے ایکشن پرفارم کرواتا ہے، اور اس کی وجہ سے جتنی بھی چیزیں انسان اٹریکٹ کر رہا ہوتا ہے یا جتنی بھی چیزیں وہ پرفارم کر رہا ہوتا ہے یا جو بھی انسان اس سے مل رہے ہوتے ہیں، وہ سارے کے سارے اس کو وہی چیز دوبارہ سے فیل کروا رہے ہوتے ہیں۔ اسی لیے حدیث قدسی بھی ہے، اللہ پاک فرماتے ہیں کہ میں بندے کے ساتھ ویسا ہی معاملہ کرتا ہوں جیسا کہ بندہ مجھ سے گمان رکھتا ہے۔ اگر کور بلیو میں یہ ہے کہ اللہ پاک صرف ظالموں کا ساتھ دیتا ہے، اللہ پاک میرا ساتھ نہیں دیتا، میں کاروبار کروں گا اس میں نقصان ہی ہوگا، تو کور بلیو جب بن گیا ہے تو اس سے جب کانشیس مائنڈ میں جو بھی کانشیس مائنڈ کے تھرو باڈی سے جو بھی ایکشن پرفارم ہوگا وہ اسی طرح کا ہوگا جو اس کو واقعی میں سیڈ فیل کروائے گا، جو واقعی میں اس کو کاروبار میں لاس کروائے گا، یا ایسے لوگوں کو اٹریکٹ کرے گا جو ہے نا اس کو ایسا فیل کروائیں گے یا اس کا کاروبار میں لاس کرے۔ اسی وجہ سے اللہ پاک نے فرمایا کہ جو بندہ میرے ساتھ جیسا گمان رکھے گا میں اس کے ساتھ ویسا ہی معاملہ کروں گا۔ دوسری چیز، جب بندے کا سب کانشیس مائنڈ بہت نیگیٹو ہو جاتا ہے یا اس کے اندر بہت زیادہ نیگیٹیوٹی آ جاتی ہے، یعنی تھاٹس ایسی فیل ہو رہی ہیں جو بالکل اس کو اچھا فیل نہیں کروا رہی، اس کی وجہ سے جو ایکشن پرفارم ہو رہے ہیں وہ بھی اچھے نہیں ہو رہے، تو نیورو سائنس میں اس کے مختلف میتھڈز ہیں اس کو ٹھیک کرنے کے۔ جرنلنگ ہوتا ہے اور بہت سارے میتھڈ ہوتے ہیں، اس میں سے ایک میتھڈ ہے گریٹیٹیوڈ کا، جو عام طور پر بہت نیورو سائنس میں اس کو بہت زور دیا جاتا ہے۔ گریٹیٹیوڈ کیا ہوتا ہے کہ آپ ان چیزوں کے بارے میں سوچیں یا ان چیزوں کے بارے میں شکر ادا کریں جو چیزیں آپ کو اچھا فیل کرواتی ہیں۔ فرض کر لیں آپ صبح اٹھے، آپ نے گھر میں اپنے بھائی بہن، وائف، بچہ، بیٹا بیٹی یا جو بھی ہے یا پیرنٹس ہیں ان کو دیکھا، آپ اس کے لیے اچھا فیل کروائیں، گھر کے لیے آپ اچھا فیل کروائیں، آپ جو پانی پی رہے ہیں، آپ کے پاس جو چیزیں نعمتیں موجود ہیں، آپ اس کے بارے میں جب اچھا فیل کرواتے ہیں تو اس اچھا فیل کروانے سے ہوتا کیا ہے، کیسے اس کا ایکشن کیسے اچھا ہوتا ہے۔ دیکھیں، ہم جب عموماً ہمارا کیونکہ ڈپریشن ہوتا ہے، عموماً زیادہ پریشانیوں میں انسان رہتا ہے، تو پریشانیوں کی وجہ سے انسان کا دماغ بیٹا فریکوینسی جنریٹ کر رہا ہوتا ہے اور بیٹا فریکوینسی پر ہوتا ہے۔ تو بیٹا فریکوینسی عام طور پر انسان کے دماغ کی وہ فریکوینسی ہے جہاں پر موسٹ آف دی ٹائم ایکشن ری ایکشن ہوتا ہے، یعنی کوئک چیزیں ہوتی ہیں، ایکشن جیسے ہی ہوا اس کا ری ایکشن آ گیا، فائٹ اور فلائٹ موڈ پر ہوتا ہے، تو اس کی وجہ سے انسان عموماً جو ڈیسیجن لیتا ہے وہ بہت ہی زیادہ اس کو نقصان دیتے ہیں۔ کیونکہ وہ تیزی سے جلدی سے لیے ہوئے فیصلے ہوتے ہیں، اس وجہ سے وہ نقصان اٹھاتا ہے۔ تو جب آدمی، نیورو سائنس یہ کہتی ہے کہ جب آدمی گریٹیٹیوڈ اپناتا ہے یعنی شکر ادا کرتا ہے، تو شکر کے ادا کرنے کی وجہ سے انسان کے دماغ کی جو بیٹا فریکوینسی ہے وہ شفٹ ہو جاتی ہے ٹورڈز الفا فریکوینسی، اور الفا فریکوینسی بالکل کام فریکوینسی ہوتی ہے، پرسکون فریکوینسیز ہوتی ہیں۔ ان پرسکون فریکوینسیز میں جب بھی آدمی کوئی بھی ڈیسیجن لے گا وہ ڈیسیجن اتنا ہی اسٹرانگ ہوگا، اتنا ہی پاورفل ہوگا کہ جس کا امپیکٹ اس کی زندگی کے اوپر بھی اور دوسروں پر بھی اچھا پڑے گا، اور اس کی وجہ سے وہ جو بھی چیزیں اٹریکٹ کرے گا
وہ اٹریکشن بیسیکلی اس کی زندگی میں اور زیادہ پازیٹیوٹی کریٹ کریں گے، اور زیادہ ہیپینس کریٹ کریں گے. تو اسی طرح سے قرآن میں اللہ پاک نے فرما دیا ہے، قرآن مجید کی آیت ہے لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ وَلَإِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ، مطلب کہ اگر تم شکر کرو گے تو میں اس نعمت کو بڑھا دوں گا. اس کا مطلب یہ ہے کہ جب آپ گریٹیٹیوڈز اپناؤ گے تو گریٹیٹیوڈز کی وجہ سے آپ کی برین فریکوینسی شفٹ ہوگی فرام بیٹا ٹو الفا، اور جب بیٹا ٹو الفا فریکوینسی شفٹ ہو جاتی ہے تو اس کے شفٹ ہونے کی وجہ سے انسان کے دماغ سے وہ ایکشن پرفارم ہوتے ہیں، انسان کے باڈی سے وہ ایکشن پرفارم ہوتے ہیں جو بیسیکلی ان چیزوں کو اٹریکٹ کرتے ہیں جس کا وہ شکر ادا کر رہا ہے. فرض کریں پیسہ کم ہے لیکن وہ پھر بھی شکر ادا کر رہا ہے، تو اس کے شکر کرنے کی وجہ سے انسانی دماغ وہ چیزیں اٹریکٹ کرے گا کہ وہ جو پیسے کو بڑھائیں گے، یا ایسے لوگوں کو یا ایسی اپرچونیٹیز کو. ایسا نہیں ہے کہ ڈائریکٹلی آپ نے شکر کیا اور وہ پیسے کا ایک بیگ آپ کے گھر میں آ کر گر گیا یا من سلوا آنا شروع ہو گیا، ایسا نہیں ہوتا. وہ یہ ہوتا ہے کہ جب بھی انسان شکر ادا کرتا ہے تو انسان کی جو فریکوینسی شفٹ ہوتی ہے، اس فریکوینسی کی شفٹ کرنے کی وجہ سے انسان کے ایکشن اتنے بیٹر ہو جاتے ہیں، اس کی وجہ سے وہ اپرچونیٹیز کو اٹریکٹ کرتا ہے. دیکھیں ہمیشہ 5D کے اندر، میں پھر کبھی بتاؤں گا، 3D ہوتا ہے، 4D ہوتا ہے، 5D ورلڈ ہوتا ہے. 5D کے اندر جتنی بھی دنیا کی جتنی بھی چیزیں ہیں ہونی تھی وہ ہو چکی ہیں. کیسے؟ جتنی بھی ہیپینس ہیں، جتنی بھی خوشیاں موجود ہیں، جتنی بھی سیڈنس موجود ہیں، وہ ساری کی ساری موجود ہیں. لا آف اٹریکشن یہ کہتا ہے کہ آپ اپنی فریکوینسی کو ایسا بنا لیں کہ اس 5D ورلڈ کے اندر جتنے بھی پازیٹیو فریکوینسیز ہیں ان کو اٹریکٹ کر لیں. اور وہ پازیٹیو فریکوینسیز کے طریقے ہمیں 1400 سال پہلے اللہ پاک نے حدیث قدسی کے ذریعے، یعنی اپنے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے اور قرآن کے ذریعے میں بتا دی. اور آج کی نیورو سائنس اس کو ابھی تک ریسرچ کر کے اس کو ڈھونڈ رہی ہے کہ واقعی میں ایسا ہے یا نہیں.